حسب دستور مجلس سے پہلے چند اشعار امام حسین علیہ السلام کی شان میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، جو اشعار میرنیس کے ہیں۔ ہندوستان کے دو بر صغیر کہا جائے، نہ ہندوستان اور نہ پاکستان اس زمانے میں، نہ ہندوستان تھا نہ پاکستان تھا، بر صغیر کہا جائے۔ بر صغیر کے دو عظیم المرتبت شاعر جنہیں میرنیس اور مرزا دبیر کہا جاتا ہے، ان کے اشعار واقعاً ان ماہ محرم میں پڑھنا بھی ایک ثواب ہے۔ ان کی روح کو ثواب ملے گا، اور خود ہماری روحیں جو سو چکی ہیں وہ بیدار ہو جائیں گی اور انہیں کچھ حاصل ہو جائے گا۔ میرنیس علیہ الرحمہ کی روح کی شادی کے لیے ایک بار صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔ آپ فرماتے ہیں، جب شام کے سفر کی کٹی منزلیں تمام، جب شام کے سفر کی کٹی منزلیں دوچار، ایک راہ سوئے دشت تھی ایک جانب کوہسار، ایک جا پہ دو راہا ہوا رستے میں نمودار، صحرا کو چلے لے کے سرے شاہ ستمگار، پہنچا جو دو راہے کے قرین رک گیا نیزہ، پہنچا جو دو راہے کے قرین رک گیا نیزہ، جس سمت کو تھا کوہ ادھر جھک گیا نیزہ، گھبرا کے لگے کہنے یہ عابد سے ستمگار، فرمانے لگے روکے یہ تب عابد بیمار، رکنے کا سرے شاہ کے ظاہر کرو اصرار، ہے مخبر صادق کا پسر صادق الاقرار، اعجاز ہوا یہ جو سرے سبط نبی سے، اس راہ میں مہمانی کا وعدہ ہے کسی سے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس شعر میں وہ مظلومیت کو میرنیس نے پیش کیا ہے جس مظلومیت کا اعتراف پتھر بھی کر رہے ہیں لیکن اشقیاء نہیں کر رہے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ استتماما لنعمتہ و استسلاما لعزتہ وَإِسْتِعْصَامًا مِّن مَّعْصِيَتِهِ وَاسْتَعِينُوا فَاقَةً إِلَى كِفَايَتِهِ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَا وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَا، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک لہ، شہادتاً ممتحنا مساسها معتقدا، نتمسک بها ابدا ما ابقانا وندخر لأحاویل ما یلقانا، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی البطحی الابتحی التام ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأشجعین المعصومین المظلومین
غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا علی ابن ابی طالب. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأُرِيدَ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابن ابی طالب. صلوات بھیجئے محمد. عزیزان محترم، ہمارے بزرگوں عزاداران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یہ ماہ محرم کے ایام ختم ہو گئے. سمجھیے آج سفر کا چاند نمودار ہو گیا، دن قریب ہیں چہلم امام حسین سے. ہماری جو عبادتوں کے دن ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، عبادتوں کے دن؟ عبادتیں تو مسجد میں ہوتی ہیں. مسجد میں عبادت ضرور ہوتی ہے، نماز ضرور ہوتی ہے، خطبات ضرور ہوتے ہیں، لیکن روح مسجد، روح نماز کے ایام، اس کی فضیلت الگ ہے. یہ مجلس عزا، یہ نوحہ، یہ غم، یہ گریہ و بکا، یہ شیون و شین اگر نہ ہوتا اور یہ امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو نہ آج مسجد میں نماز ہوتی، نہ یہاں پہ مجلسیں ہوتی، نہ وہاں خطبے ہوتے. جو مسلمان ہونے کا امت مسلمہ میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ان کی نمازوں کے میں تالے لگ جاتے، اس کی چابی یزید کے ہاتھوں میں ہوتی. اب آپ یہ سوال اس پہ ہوگا کہ یزید تو چلا گیا، واصلِ جہنم ہو جاتا تو یزید چلا جاتا، کارکنان اپنے کارندے چھوڑ جاتا، جو یزیدی ہوتے چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی. نہ نماز رہتی، نہ روزہ رہتا، نہ حج رہتا، نہ زکوٰۃ رہتی، نہ خمس رہتا، نہ حج زکوٰۃ، نہ امر بالمعروف رہتا، نہ نہی از منکر رہتا، نہ تولا رہتا، نہ تبرہ رہتا. ہماری سانسوں پر اختیار ہے، حسین ابن علی کا احسان ہے ہماری سانسوں پر کہ جنہوں نے اپنی شہادت دے کے پوری کائنات کو محفوظ کر لیا ہے. اور شاعر کیا خوب کہتا ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. ہم لوگ سجدوں کے پیچھے پڑتے ہیں، سجدہ تو ہم لوگ وہ سجدہ ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں جو حسین ابن علی نے سجدہ عصر عاشور ادا کیا ہے. ظہر عاشور کی بھی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عصر عاشور کا وہ ہنگام. اور اس ہنگام میں امام حسین نے سجدہ کر کے بتایا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی جان کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اہل حرم اکیلے ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے اکیلے پن کی بھی اتنا احساس نہیں ہو رہا ہے جتنا مجھے نماز کے باقی رہنے کا احساس ہو رہا ہے.
امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقعۃ الصلاۃ، ہمارے شیعوں کو دیکھنا ہے تو آؤ نماز کے وقت، اول وقت نماز کے آؤ دیکھو ہمارے شیعہ اول وقت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نماز اول وقت پڑھ رہے ہیں ہمارے شیعہ ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور آج کی مجلس کا اگر اثر ہوگا تو کل جمعے کے دن دیکھنے کو نظر آ جائے گا۔ اگر جمعے کی چھٹی ہوئی تو ہم شیعہ کہلانے کے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم حقدار نہیں ہیں شیعہ کہلانے کے، لیکن اگر چھٹی نہیں ہوئی، نماز جمعہ وقت کے اوپر قائم ہو گیا، ہم امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مصداق ہیں، ورنہ ہمیں شیعہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کے مطلب ہے پیرو۔ پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ عمر کے شیعہ تھے، کچھ ابو بکر کے شیعہ تھے پیغمبر کے بعد، کچھ عمر کے، کچھ ابو بکر کے، کچھ عثمان کے شیعہ، کچھ معاویہ کے شیعہ، کچھ علی کے شیعہ۔ اگر شیعوں کو پرکھنا ہے تو آؤ علی کے شیعوں کو دیکھو کہ علی کے شیعوں کا کردار کیا تھا، کیا وہ نماز کو پامال کر رہے تھے یا نماز کی حفاظت کر رہے تھے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ شیعوں کو دیکھنا ہے یا شیعوں کو دیکھنا ہے، شیعوں کو پرکھنا ہے تو آگے نماز کے وقت دیکھو۔ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور اسی نماز کی حفاظت کی ہے۔ عصر عاشور وہ حالات، وہ کربلا کا ہولناک منظر، آپ ذرا اپنے ذہنوں کو لے کے جائیں، اتنا سوچیں کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں پہ ایسی مصیبت کا 1/4 اگر ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم ایسی مصیبت میں خدا نخواستہ پھنس جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہماری جان پھنسی ہوئی ہے، کیا کریں گے؟ پہلے جان بچاؤ، نماز کو چھوڑو۔ نماز کی چھٹی نہ کریں گے، ہم نماز کی حفاظت کریں گے۔ جس کی عبادت کریں گے وہ مدد ہماری کرے گا۔ آؤ تو تم ہماری راہ میں مانگو گے جتنا ہم اس سے زیادہ تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا کہ ہم تمہارے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ اللہ نے امام حسین سے وعدہ لے لیا کہ تم ہمارے ذکر کو باقی رکھ رہے ہو، ہم تمہارے ذکر کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ ہر خشک و تر تمہارا نام لے گا، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کے نعرے پوری دنیا میں گونجتے رہیں گے، حسینیوں کا پیغام پہنچتا رہے گا۔ ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے آج جو یزید کا نام لینے والا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں یزید کا نام؟ حتیٰ کہ یزید لعنتی، خبیث اور پلید کا نام کوئی رکھنے پہ تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو مر جاتا ہے۔ ایک شخص نے، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں دیکھی بات کو ہم زیادہ بیان کر لیتے ہیں۔ ایک شخص نے، ضد میں وہابی تھا، بدبخت خبیث ہمارے وطن میں، اس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا۔ ہم نے کہا ایسی قضا آ گئی، سب نے کہا کہ اس کی قضا آ گئی۔ بیٹے کا نام رکھا، چھٹے دن مر گیا۔ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا؟ یزید نام رکھ کے وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا تھا اگر ہمارا بیٹا بچ گیا اس کے مطلب یزید کا نام باقی ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا تو صحیح، تو یہ چاہ رہا ہے، میری مرضی یہ ہے کہ یزید کا نام نہ کل زندہ تھا نہ آج زندہ رہے گا، بلکہ وہ مٹ جائے گا صفحہ ہستی سے۔ جو نام رکھے گا بدنامی کا سبب بنے گا۔ آج آپ پوری امت مسلمہ میں دیکھیں کوئی یزید اور معاویہ کا نام رکھتا ہے؟ عمر نام رکھنے والے ملیں گے آپ کو، عثمان بھی ملیں گے، ابو بکر بھی ملیں گے، ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، لیکن کوئی ہے کہ جو یزید اور معاویہ کا نام رکھے؟ ہر آدمی سے اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام، ارے کہتا نہیں اور یہ نام مت رکھنا، سب رکھو یہ نہیں۔ کیوں؟ رضی اللہ تو کہتے ہو ان کو، امیر المومنین یزید کہتے ہو، امیر المومنین معاویہ کہتے ہو، تمہارے امیر اتنے اچھے ہیں تو تم نام کیوں نہیں ان کو رکھتے ہو؟ تم میں اگر طاقت ہو تو نام رکھ کے دکھاؤ، تب ہم جانے تمہارے رضی اللہ ہیں، ورنہ لعنت اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور رضی اور اگر یزید
رضی اللہ اور لعنت اللہ میں آپ کو فرق دیکھنا ہے تو دیکھیے کس کا ذکر باقی ہے، کس کا ختم ہو گیا۔ جس کا ذکر باقی ہے وہ رضی اللہ، اور جس کا سورہ فاتحہ پڑھ دیا گیا وہ ہے لعنت اللہ۔ سورہ فاتحہ کے مطلب وہ نہ سوچے گا کہ سورہ حمد پڑھ کے اس کو بخش دے، نہیں، وہ لعنتوں کا مجسمہ بن گیا، اس پہ لعنتیں بھیجی جا رہی تھیں، بھیجی جا رہی ہیں، بھیجی جائیں گی، تینوں ہیں، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ جہاں جہاں کے اوپر یہ رضی اللہ اور لعنت اللہ کو دیکھنا ہوگا، فرق سمجھ میں آئے گا حسینیوں کا اور یزیدیوں کا۔ ایک طرف حسین زندہ باد کے نعرے ہوں گے، ایک طرف یزید مرد آباد کے نعرے ہوں گے۔ جو یزید مرد آباد کہے وہ حسینی ہے، جو حسین زندہ باد کہے وہ حسینی ہے، لیکن جو یزید کو رضی اللہ کہے، معاویہ کو رضی اللہ کہے، وہ یزیدی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنین کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے، یا سلمان اور حسین بتائیں کہ گھٹ جاتا ہے؟ اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے، جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہوگا تو ہمارا ایمان ودھے گا، بڑھے گا یا گھٹ جائے گا؟ اگر اللہ کا ذکر سے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے تو ہم حسینی ہیں، حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک اور نشانی ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف ظاہر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے کھل کے آتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ وہی افراد ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں ہے اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ کو چھوڑ دیں کہ تمہاری چھٹی نہیں، مانگو تو صحیح، 40 آنے والا ہے، ہم سب کو نصیب ہو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام۔ معبود ہمارے دشمنوں کو بھی توفیق عطا کر کہ حسین ابن علی کے دربار میں جا کے اپنے ماتھے کو ٹیک کے اپنی مغفرت آج کے دور میں کروا لیں۔ جو یزیدی بنے ہوئے ہیں، ہم سب کو خدا توفیق دے۔ دل تڑپ رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے۔ جب آپ وہ یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر وہ کلپوں کو دیکھیں گے، چلے آؤ اے زواروں چلے آؤ، تو آپ واقعاً یہ دل میں اور ذہن میں یہ سوچیں کہ کربلا ہم پہنچ رہے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ ہوتا ہے، بعض ہم اپنی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی نہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی فاضل اور بہت ہی محترم، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ کربلا کی زیارت کی بات آئی، کھینچے میں پیسے نہیں ہیں، خرافات کے لیے ہیں، کھانے کے لیے وہ 3 ٹائم ملنا چاہیے مضبوط، ٹریول کے لیے ہیں، پھرنے اور گھومنے اور ٹہلنے کے لیے پیسے ہیں، اور جب کربلا کی بات آتی کیوں؟ کیونکہ کھینچے میں پیسہ اس وقت نکلے گا جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ کھینچے کو چھوڑو، حتیٰ کہ روایت یہ کہی گئی ہیں کہ اگر کربلا کی زیارت کے لیے تم کو قرض لینا پڑے، قرض لے کے زیارت کرو، اس قرض کی ذمہ داری اللہ کے حوالے۔ نکلو تو صحیح بھائی، انشاءاللہ ہر سال ہم لوگ جائیں، یہاں سے جماعت پوری نکلے جائے 40 میں۔ امام حسین کو، اپنے زائرین کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے دربار حسینی کی، ہمیں ضرورت ہے دربار حسینی کی۔ امام حسین کی زیارت کا شرف صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں من بات عند قبر الحسین لیلۃ عاشوراء، جس نے اپنی رات کو شب عاشور امام حسین کے روضے میں گزار دیا، لقی اللہ یوم القیامت ملتخن بدمہ
خداوند عالم اس کو قیامت کے دن کیسا پائے گا کہ اس کے بدن پہ خون ہوگا کأنما قتل ماہو فی ارض کربلا. وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے شہدائے کربلا میں شہید ہوئے ان کے جسم خون سے آلودہ ہوئے ہیں، اسی حساب سے جو کربلا میں اپنی رات کو گزارے گا اس کا حشر بھی، اس کا حال بھی وہی ہوگا جو شہدائے کربلا کا ہے. جیسے کربلا کے شہید خون میں غلطہ امام حسین کی نصرت کے لیے حاضر تھے، ہم بھی اسی طریقے سے اگر ہم نے رات بتا دی تو ہم کو اسی وہی مرتبہ حاصل ہوگا جو شہدائے کربلا کو تھا. امام حسین کی زیارت عظیم الشان زیارت. فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کا ایک واقعہ سنا دوں اور آپ لوگوں کی زحمت کو تمام. ایک عالم دین فرماتے ہیں میں بہت پریشان تھا. مجھے انسان کو مال کی تمنا ہوتی ہے نا، پہلے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گڈی آئے جیب میں رکھ لیں پھنسا دیں، کسی مرغی کو شہید کاٹ دیں اور ہمارے پاس سب آ جائے، یا وہ زمین ہم کو مل جائے، یا وہ مل جائے، یا دنیا داری مل جائے. کبھی اس پہ سوچا ہے کہ ہمیں اشتیاق کس چیز کا ہوگا؟ جب وہ اشتیاق ہم پیدا کریں گے اپنے دل میں تو اللہ کتنا ہمیں دے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں. ایک طالب علم ابھی ابتدائی طالب علم ہے، فرماتے ہیں کہ میری ابتدائی طالب علمی تھی 2004 کا تقریباً واقعہ، بہت لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا، تقریباً 20 سال پہلے، 2004 کا واقعہ ہے. کربلا کی مجھے بہت تمنا، جب میں ایران میں تھا تو مجھے کربلا کی بڑی تمنا تھی. میں نے ایک چھلا باندھا کہ 40 دن تک کی زیارت عاشورہ پڑھوں گا، اور زیارت عاشورہ پڑھنے سے مجھے طلب کیا کرنا ہے؟ صاحب زیارت عاشورہ تک پہنچنا ہے. کہتے ہیں میں نے زیارت عاشورہ شروع کر دی. فرماتے ہیں میری ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ میرا فوراً ویزا اور ٹکٹ آ گیا کہ تمہیں کربلا کی زیارت کے لیے جانا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیں، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. آپ فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ شخص فقیر ہے، پیسہ نہیں ہے، کم پیسے ہیں نہیں ہے، اس کو چاہیے یہ کہ وہ پیسہ دار والا انسان ہو جائے، سیٹ بن جائے، پتروں بن جائے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ پیسے والا بن جائے. کہتے وہ شخص جھوٹا ہے جو زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد کہے میں فقیر رہ گیا. زیارت عاشورہ سے پہلے آپ ہو سکتے ہیں کہ بھائی ہاں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، فقیر تھے، حالات ہمارے خراب ہیں، ناساز ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد، ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں فقیر رہ گیا، گویا جھوٹ بولا، چھپا رہا ہے مال کو. پڑھیں تو بھائی، پڑھیں تو. آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ تقلید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کے والد ماجد آیت اللہ سید باقر سیستانی، ان کے بیٹے کا بھی نام باقر سیستانی ہے، لیکن ان کے والد کا نام بھی سید محمد باقر سیستانی تھا. واقعہ نقل ہوتا ہے کہ آپ نے منت مانگی، چھلا باندھا، کہا میں 40 ہفتے، کتنے ہفتے حسین؟ 40 ہفتے نا، ویک. 40 ہفتے ہم کیا کریں گے؟ 40 ہفتے 40 مسجدوں میں جا کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں گے. چاہیے کیا مجھ کو؟ ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ سلمان کیا چاہیے؟ اگر ہم لوگ ایسا کہیں محمد تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم پڑھیں گے ہم کو چھپر پھاڑ کے دے دے، یہی تو ہوگا نا، چھپر پھاڑ دے اور دے دے. ہم کو ڈاکٹر بنا دے، ہمیں انجینئر بنا دے. کہتے ہیں آغا باقر سیستانی نے کوئی دعا نہیں کی. یہ کہا مجھے اشتیاق ہے کہ میں امام زمانہ کی زیارت کروں. ہم میں اور علماء میں یہ فرق ہوتا ہے. ہم علماء، اسی لیے کہا گیا ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی انبیاء کے خون سے افضل ہے. انبیاء کا خون ایک طرف ہے، لیکن علماء کی جو قلم کی سیاہی ہے نا وہ بہت افضل ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی اور اس کے بعد شروع کر دیا.
ایک ویک اس مسجد میں، ایک ویک اس مسجد میں، 40 ہفتے بہت ہو گیا علی رضا بھائی، بہت ایک لمبی مدت 40 ہفتے کے کاؤنٹ آپ کریں تو پتہ چلے گا کتنے مہینوں میں کتنے مہینے ہوئے ہیں. کہتے ہیں 40 ہفتے میں نے برابر زیارت عاشورہ کی تلاوت کی. 40واں ہفتہ ختم ہونے پہ تھا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کہ میں اپنے جگہ سے نکل گزر رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک نور مجسم ہے جو میرے سامنے ہے. جو ایک نور مجسم ہے وہ میرے سامنے. اللہ اگر وعدہ کرتا ہے تو اس کو نبھاتا ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں، نبھا نہیں پاتے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر وعدے کی خلافی کر دی، وعدہ خلافی کر دی تو یہ غلط ہے، حرام ہے. تاکہ ہم بچوں سے اپنے وعدہ کرتے ہیں کہ حسین ہے، محمد سے وعدہ کریں گے تم ایگزام میں اگر فرسٹ ڈویژن آؤ گے تم کو یہ نام دیں گے، اور جب امتحان ہو جائے گا تو کہیں گے ہبے پتی کیوں، انشاءاللہ تم نے اوتا ورس جا رہے تمہیں نمبر بدھا رہے تم نے مل سے تو پچھی انشاءاللہ جو ہی ناکسوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہا نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے وعدے ہیں، ان میں کوئی اثر نہیں ہے، جو وہ وعدہ لے لے. کہا تم نے ہماری راہ میں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اتنی بڑی عبادت کا قدم اٹھایا ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہادی ہے اس کی تم زیارت کر سکو. کہتے میں نے زیارت کی امام زمانہ کی. ایک نور مجسم ہے، جس نور مجسم جیسا پوری کائنات میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں ایسا کوئی نہیں تھا جیسا وہ تھا. عزیزان محترم، ہمارے علماء ایسے ہیں. آغا بہجت نے زیارت کی امام کی، اتنی زیارتیں، اتنی عبادات. آج کی مجلس کے بعد دیکھیں گے کہ کون لوگ نماز شب کے اوپر جٹ جاتے ہیں. 40 نہیں کہتے ہیں مگر بہرحال وقت کو، اور یہ نہیں ہے کہ وقت نماز شب یہ ہے کہ نہیں رات کے جب وہ آدھی رات نصف رات ہو جائے تو نہیں. ہاں نصف رات کی کوئی قید نہیں ہے، غلط ایک دم بات ہے، وہ فضیلت ہے. اگر نماز شب آپ نے قصد کیا پڑھنے کا کہ ہمیں نماز شب پڑھنا ہے، اور میں 2 کنڈیشنیں ہیں، نماز شب پڑھنا ہے، ٹھیک، میں چاہتا ہوں نماز شب پڑھوں لیکن رات میں جب ہمارے اٹھنے کی باری آئے گی تو نہیں اٹھ پاؤں گا، تو ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ میں سونے سے پہلے، جب وقت ہمارا اگر 10 بجے سونے کا ہے تو ہم 9:30 بجے سے نماز شب پڑھنا شروع کر دیں. ختم نماز شب ہو، گناہوں کو چھوڑ کے اور ہم اپنی نیند کو پورا کر لیں، نو پرابلم. اور اب بعض لوگ یہ زور دیتے ہیں نہیں آدھی رات میں نماز شب ہے، یا صبح کی نماز سے پہلے نماز شب اٹھ کے پڑھو. نہیں، اگر ایسا کیا ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ نماز شب اگر ہم اس وقت پہ پڑھیں گے تو واجب نماز ہماری گول ہو جائے گی. پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تمہارا واجب مستحب سے ٹکرا رہا ہے، مستحب کے چکر میں واجب چھوٹ رہا ہے، مستحب کو دیوار پہ مار دو. ہم نماز شب کے پیچھے پڑ جائیں کہ نہیں نماز شب پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے اتنی، اور لیکن نماز صبح قضا ہو گئی تو یہ نماز شب کا کوئی ثواب ملے گا؟ ہمیں نہیں ملے گا، گیا کام سے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہاں مار دو؟ دیوار پہ. جب پیغمبر دیوار کے اوپر مارنے کے لیے کہہ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں واجب کو چھوڑیں؟ واجب واجب ہے، مستحب مستحب ہے، مکروہ مکروہ ہے، مباح مباح ہے. جو واجب ہے واجب کی طرح سے عمل اس پہ کرنا چاہیے، حرام ہے اس کے قریب نہ جایا جائے، اس لیے کہ حرام میں ملوث ہو کے انسان ذلیل ہو سکتا ہے، خوار ہو سکتا ہے، پست ہو سکتا ہے، سرفراز نہیں ہو سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی واجب کو تو بچانے کے لیے اتنی بڑی کربلا کی قربانی. بیان تو کچھ کرنے کے لیے میں کچھ بیٹھا تھا، بیان کچھ ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. سید الشہداء کا ذکر ہے. امام حسین کا جب ذکر آتا ہے تو چاہے جتنا میٹر آپ لے کے آئیں، لیکن منبر کہتا ہے کہ آج کچھ تم کو ہم ذکر کرنے ہی نہیں دیں گے، تم کو صرف حسین ابن علی پہ بولنا ہے، اور بلوا کے وہ رہتا ہے. یہ ہماری زبان ہے، ہم تو چلا رہے ہیں نا بھائی، یہ تو ہمارا انجن ہے. فیول کچھ اور ہے، فیول اس کے ہاتھ میں ہے، انجن تمہارے ہاتھ میں ہے. چاہے گا تو انجن کو طاقت دے گا، چاہے تو بند کر دے گا. بہت ایسا ہوا ہے، ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوا ہے. جو میں مجلس آج ہمارا جو عنوان تھا، جو کچھ بیان کرنا تھا، وہ ایک دم برعکس ہو گیا، پلٹ گیا. یہ سب عطا ہے کس کا؟ شہزادی کونین کا. اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو حسین، ہم تمہارے ذکر کو.
کربلا کی شہادت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ وہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی ہے جس کا نظیر آج تک کوئی نہیں بتا سکتا ہے، نظیر کوئی نہیں ہے۔ عصر عاشور سب کی شہادت ہو چکی ہے، آج چونکہ 20واں ہے نا امام کا، تو آج امام کا ہی ذکر ہو جائے۔ امام حسین پہ مجلس پوری ختم۔ عصر عاشور سب شہید، حتیٰ کہ جناب علی اصغر کی میت کو امام حسین خیمے میں لا چکے، پشت خیمہ پہ دفنا چکے ہیں، ذوالفقار کے ساتھ خود بھی روئے، خود بھی گریہ کر رہے ہیں، ذوالفقار بھی گریہ کر رہی ہے۔ ایسی مصیبت کہ ذوالفقار یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک کی تو ہم صفین میں علی کے کام آئے، نہروان میں علی کے کام آئے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فرزند رسول کے دل و جان کی میت کے لیے ہمیں قبر کھودنا پڑے گا۔ ذوالفقار رو رہی ہے امام کو، عصر عاشور کا وقت ہو چکا ہے۔ امام خیمے میں آئے، کہتے ہیں بہن زینب ذرا میری اماں فضہ کو بلاؤ۔ فضہ قریب آئی، اے اماں فضہ حسین جا رہا ہے، کیا آپ رخصت نہیں کریں گے؟ بیویوں کو جمع کیا جائے۔ جناب فضہ نے جب یہ دیکھا ہے تو ایک بار جناب سیدہ کی وہ وصیت یاد آ گئی، تڑپ گئی ہے جناب فضہ، کہتی ہے مولا کہ آپ مرنے کے لیے رن میں جا رہے ہیں، آپ کی مادر گرامی نے وصیت کی تھی کہ جب میرا حسین مقتل کی طرف جائے تو اے فضہ یہ لباس رکھا ہے، یہ لباس کوئی ایسا ویسا لباس نہیں ہے بلکہ یہ رسول کا لباس ہے، اسے حسین کو دے دینا اور کہنا مولا، کہنا حسین تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس لباس کو زیب تن کرو۔ امام حسین کو وہ لباس ملا، وہ لباس ایسا ہے اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جگہ جگہ سے پٹا ہوا ہے، اس لیے کہ فوج اشقیہ میں جتنے شہید ہوئے ہیں ان لوگوں نے ان کے لباسوں کو چھین لیا ہے، ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا ہے، ان کے بدن سے کپڑوں کو چھین لیا ہے۔ ہائے سلام ہو فرزند رسول، دہائی ارے رسول کے بوسیدہ لباس کا بھی خیال نہیں۔ فرزند رسول کے جنازے سے لباس کو چھینا گیا ہے۔ کہتے ہیں اے فضہ، اے اماں فضہ لائیے لباس کو دیے۔ امام جناب زینب نے اس لباس کو لیا، امام حسین کو دیا، امام حسین نے اس لباس کو پہنا، زیب تن کیا، اور کرنے کے بعد کہا اے شہزادیوں اب حسین رخصت ہو رہا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا جا رہے ہو مرنے کے لیے تو میری ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ سنیں مولا عزیزان محترم مزاداروں سنیے، اس لیے کہا یہ گیا کہ آپ مصائب ذرا پڑھیے، تو زیادہ پڑھیے، تو سنیے مصائب امام حسین کہ جناب فضہ سے کہتے ہیں، شہزادیوں سے کہتے ہیں اے شہزادیوں اب حسین مرنے کے لیے جا رہا ہے، بیویوں کو بلاؤ، بیویاں حلقہ کریں، اور حلقہ کریں گی۔ جناب زینب نے بیویوں کو جمع کیا ہے، بیویوں آؤ، آ کے ہم لوگ حلقہ کرتے ہیں۔ امام حسین بیچ میں کھڑے ہوئے، بیویوں نے حلقہ کیا، حلقہ کرنے کے بعد امام حسین کی رخصت جو ہو رہی ہے عزیزان محترم ایسی رخصت تھی جیسے لگ رہا تھا خیمے سے کوئی گھر سے بھرے گھر سے جوان کی میت ہے جو رخصت ہو رہی ہے۔ امام خیمے سے باہر نکلے، میر انیس فرماتے ہیں حسین جب کہ جلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جب تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اے زینب، اے زینب تمہارے حوالے خیمہ شہزادیاں تمہارے حوالے۔ جناب سکینہ کو بلاتے ہیں، اے بیٹی سکینہ آج کے بعد جب تمہیں سونا ہو تو پھوپھی اماں کے سینے پہ سو جانا۔ اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے سے کہتے ہیں اے اسپے با وفا آج صبح سے لے کے اب تک بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی، بڑا ساتھ دیا، آخری وقت ہے حسین کو مقتل تک پہنچا دے۔
ہاں عزاداروں، امام حسین مقتل میں آئے، کبھی میمنہ پہ وار ہے، کبھی میسرہ پہ وار، کبھی قلب لشکر پہ وار۔ تم نے میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، تم سے میرے علی اکبر کے برچھی لگا دی، تم نے میرے بھتیجے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا، تم نے میرے حبیب کے نیزہ مارا، تم نے میرے زہیر کے تازیانے مارے۔ ارے تم حسین کی شجاعت کو دیکھو، میمنہ پہ وار، میسرہ پہ وار۔ ہاں عزادارو، راکب دوش رسول کب تک جنگ کرتا؟ وقت یہ آیا کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے نیزے سے وار، کسی نے تلوار سے، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو پتھروں سے رسول کے نواسے پوار ہو رہے تھے۔ حسین گھوڑے سے زمین پائے۔ امام حسین اور امام حسن کے جنازے میں حافظ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی فرق تھا، حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق۔ آواز گونجی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود ہماری ان چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو زیارت کے متمنی ہیں، واقعاً کربلا کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، انہیں زیارت اربعین سے مشرف فرما۔ قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا